بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ اور پیج نمبر ہے 99۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ یہ دوست کوئی وہم پرست نہیں، بلکہ جیمس کو اس بات پر حیرت ہے کہ وہ ان تجربات کو مذہبی رنگ میں کیوں نہیں تعبیر کرتا، اور اس کے بعد ایک اور شخص کا بیان ہے: میری آنکھ بہت رات رہے کھل گئی، میری آنکھ بہت رات رہے کھل گئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے جان بوجھ کر جگا دیا، اور پہلے میں یہی سمجھا کہ کوئی شخص اندر گھس آیا۔ میں نے پھر سونے کے لیے کروٹ بدل دی۔ فوراً ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، اور یہ کچھ عجیب احساس تھا، کسی عام ذی حیات شخص کی موجودگی کا نہیں، بلکہ ایک روحانی وجود کا احساس تھا۔ ممکن ہے کہ تم کو اس پر ہنسی معلوم ہوتی ہو، لیکن وہ بیان کرتا ہوں جو مجھ پر گزری، بجز اس کے کہ میں ایک روحانی وجود سے اس کو تعبیر کروں، اور کوئی بہتر صورت مجھ کو اپنے احساس کے ادا کرنے کی نہیں ملتی۔ ساتھ ہی مجھ کو ایک یہ دہشت بھی محسوس ہوئی کہ کوئی عجیب و خوفناک واقعہ ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ ایک سائنسدان کے اعتراض سنیں۔ یہ اعتراضات لگائے ہیں اس نے، سائنس نے، اسلام کے اوپر یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، اور اپنے 20 اور 30 سال کی عمر کے مابین میں بتدریج لا ادری اور لا مذہب ہو گیا تھا، تاہم اس غیر متعین شعور سے بھی کبھی خالی نہیں رہا جس کا نام ہربرٹ اسپنسرز نے حقیقتاً مطلقہ رکھا ہے۔ لیکن اسپنس کی طرح یہ حقیقت میرے لیے محض ناممکن العلم ہے، محض ناممکن العلم نہ تھی، کیونکہ گو میں نے طفلانہ طریقہ سے خدا سے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا تھا، اور مذہبی رسم کے مطابق کبھی نماز نہیں پڑھی، نہ دست بد دعا ہوا۔ تاہم میرا زیادہ حال کا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ عملاً اس ذات کے ساتھ مجھ کو وہی تعلق رہا جو دعا اور نماز کا ہوتا ہے۔ جب مجھ پر کوئی مصیبت پڑی، خواہ وہ خانگی ہو یا کاروباری، یا جب میں کسی معاملہ کے متعلق پریشان ہو، مطرود ہوا اور میرا دل بیٹھنے لگا، تو اعتراف کرتا ہوں کہ استعانت کے لیے میں اسی تعلق کی صرف بھاگا، یعنی اسی تعلق کی طرف بھاگا جو اس ذات کے ساتھ مجھ کو حاصل تھا۔ اس نے میری ہمیشہ نصرت کی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی تائید غیبی نے مجھ کو بے انتہائی قوی کر دیا۔ میں پاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرا تعلق دراصل شخصی تھا، کیونکہ ادھر چند سال سے استعانت کی قوت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، جس سے مجھ کو ایک سری فقدان کا شعور ہے، اور اقرار ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک بڑی قوت و نصر سے محروم ہو گیا ہوں۔ جس ذات کو میں اس سے تعبیر کر رہا ہوں، اس سسپنس کی حقیقت نہ تھی، بلکہ یہ میرا خدا تھا جس کی تائید پر مجھ کو بھروسہ تھا، لیکن جس کو نہیں معلوم میں نے کس طرح کم کر دیا۔ یہ ایک سائنسدان کے خیالات تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے۔ ناظرین، تھا یہ پہلا ویلاگ، ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ دوسرا ویلاگ ایک سوئٹزرلینڈ کی ایک شخص کی آپ بیتی ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ لوگ اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یقین بھی کرتے ہیں، لیکن ایک دم یقین نہیں کرتے۔ اور رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔
تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پر، ہاتھ حیدر کا صدیق کے ہاتھ پر، جس کو تاج امامت نبی نے دیا، خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پر۔ ہے خلافت بلا فصل صدیق کی، علی حیدر نے خود جس کی تصدیق کی، بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ ہیں داماد علی کے علی ہیں سسر، رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا۔